اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون۔ هل ينظرون، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان تأتیہم الملائکہ، کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی ربک، یا آ جائے تیرا رب، او یأتی بعض آیات ربک، یا آ جائے تیرے رب کی کوئی نشانی۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی نشانی کوئی آ جائے گی، لا ینفع نفسا ایمانها، تو کسی ذات کو، کسی نفس کو ایمان نفع نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو نفس اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی نیکی اور بھلائی نہیں کی۔ قل انتظروا انا منتظرون، آپ فرما دیں کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقہ بندی اور تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعا، اور ہو گئے گروہ در گروہ، لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم بما كانوا یفعلون، پھر وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو باخبر کرے گا۔ سورۃ الانعام ختم ہونی پئی، آخری رکوع ہے، اور تساں پوری صورت ویکھیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور وحدانیت نے بے شمار دلائل سورۃ الانعام بیان فرمائے، اور مشرکین مکہ خاص طور تے اس پوری صورت نے اندر اللہ تعالیٰ بار بار جھنجھوڑے بھی ہوئے، نچوڑے بھی ہوئے، اور اپنی انہوں نے جڑیاں گمراہیاں ہیں انہاں قرآن بار بار رد کیتا۔ انہوں نے عقائد نے اندر بھی، اعمال نے اندر بھی، جتنیاں بھی انہوں نے اپنی ایجاد کیتیاں ہوئی چیزیں ہیں قرآن مجید انہوں نے بھرپور تردید کی تھی۔ اس تو بعد پچھلے رکوعے وچ ایک اصولی اور کلی چیزاں جڑیاں تمام شریعتاں وچ اور تمام انبیاء دیاں مشترکہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان دا چیزاں بیان کیتیاں اس تو پچھلے رکوعے وچ۔ کل نے درس گزرا کہ اسا قرآن مجید کیوں نازل کیتا، اور اس نازل کرنے نے کہ حکمت اور کہ وجہ ہی، تو اتنے دلائل آنے تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے معجزات ظاہر ہونے تو بعد، اور ان معجزات جڑے مکے والے روزانہ ویکھنے پین، اس نے باوجود بھی ان لوگ اگر ایمان نہیں آنے نے اور نہیں مننے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کئی وڈی شئی نے انتظار ہے چن، کہ ان اس جڑے ایمان اڑے سن جس جڑے انہاں او وڈی علامت اور کوئی وڈی شے نظر آوے، تو اس وقت انہیں ایمان اڑے سن، لیکن اس وقت ایمان آنے نہ کوئی فائدہ نہ ہو سی۔ اور اساں اللہ تعالیٰ یعنی اتنے دلائل تو بعد اور اتنے سمجھنے سمجھاونے تو بعد بھی اگر بندہ ایمان نہ آنے تو ایمان ہی نہیں دعوت ہے، لیکن بڑے عجیب و غریب پیرائے وچ اور عجیب و غریب انداز وچ، کہ ان لوگ کائیں نہیں انتظار چن، ان ترے گلاں نے انتظار لگنے، یعنی گویا ان جڑیاں ترے چیزاں ان اس ترے شیاں چوں کئی شئی نے انتظار چن۔ ایک ان انتظار چن کہ فرشتے آون اور انہاں ان تک کے ایمان آنن، تو ظاہر جڑے فرشتے آ رہے ہیں تو اس وقت بھی ایمان معتبر نہیں ہونا، اور فرشتے نے دو ٹائم ہیں، ایک موت نے ٹائم کہ فرشتہ روح کڑنے واسطے آیا، تو جس وقت فرشتہ موت واسطے آوے تو اس وقت ہر بندہ ہی توبہ کرے نہ ہو، لیکن اس وقت نہیں توبہ قبول نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دو نبی اللہ متین فرعون دے، بھائی اساں دوہاں کرنا چو تبلیغ کرو، اتنا وڈا خبیث ہے، اور انہاں ان تبلیغ کر کے اس آخر میں نہ منے نہ موعظے بھی وکھائے، اس نے منہ منگیاں گلاں بھی پوریاں کیتیاں، لیکن جڑے پانی نے ایک گوتا لگا
تو ہر شے جائی تے آ گئی. ہن پہ نا آمنت برب العالمین، میں اللہ تے ایمان آنے نا. تو فرعون جیسا آدمی بھی موت نے وقت ایمان آنے واسطے تیار ہوگا نا کہ جناب ماں بچاؤ صحیح، میں ایمان آنے نا. ایک ابو جہل صاحب ہے جے ہے جنہیں موت نے وقت بھی آکھا کہ میں جتھے پہلے کھڑوتا اج بھی اتھے کھڑوتا. اس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ای میری امت نہ فرعون ہے تو اس فرعون تو بھی بڑا فرعون ہے کہ وہ مرن لگے تو پہ آکھنا ہے میں ایمان رہنا. ای مرن لگے بھی پہ حضور دین سنے چوینا پہ آپ دس دے کہ میں جتھے پہلے کھڑے ہوں اس تو بھی اگیرے کھڑا، اس تو زیادہ نفرت گن کہ میں وینا پہ. تو ای موت نے ٹائم تقریباً ہر آدمی جڑا، لیکن اس وقت فرشتے نہیں نظر آنے تو بعد وہ ایمان معتبر نہیں. اور یا فرشتے نہیں آمد تو مراد ہے قیامت والے دن، قبراں وچ قیامت والے دن اللہ نے بارگاہ وچ جڑے پیشی ہو سی تو اس وقت ہر پلے ملائکہ ہی ملائکہ ہو سن. تو اس جڑے کوئی بندہ آکھے میں ایمان اڑے نا تو وہ ایمان بھی معتبر اور قابل قبول نہیں ہونا. تو فرمایا ان لوگ اتنے دلائل تو بعد بھی جڑا ایمان نہیں اڑنے پہ تو ان اس انتظار ہی چن کہ کوئی فرشتے آونے نہ کو او یاتی ربک، یا ان رب نہیں انتظار ہی چن کہ خدا آپ سڑے کو آوے. اس جملے نے بھی دو مطلب ہیں، یا تی توہین والا کلمہ کہ اللہ سڑے کو آون تو وات اسی تقساں ایمان اڑنے یا نہ اڑنے، اور واتی انتظار جڑی یہ انتظار اس گل تے دلالت کرے نہیں پئی کہ ان رب بھی انہاں کول آوے نہ سمجھاونے واسطے تو شاید ان سمجھن. اور دوسرا رب نہ جڑی آمد ہے اہل سنت والجماعت نے نزدیک رب واسطے آمنا مننا ان لفظ استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اللہ نہ آمنا اپنی شان نے مطابق ہے جکن اس نے شان ہے کما یلیق بشان ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی آ سکنے لیکن آسن قیامت جھاڑے، اور آسن بھی خاص تجلی نی شکل ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ہو سی اور وہ اپنے عرش تے جلوہ افروز ہو سی اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فیصلے کرے سن. تو اگر ای او رب نہیں انتظار چن تو او دن بھی ایمان آنے نہ نہیں. او یاتی بعض آیات ربک، یا ان اپنے رب نے کہیں وڈی نشانی نے انتظار چن تو او جڑی وڈی نشانی او بھی جس وقت آ ونجے تو وقت کیڑا ایمان ہے. ای وڈی نشانی کے وے قرآن اس تو خاموش ہے، کوئی ذکر نہیں کیتا کہ اس نشانی تو کیڑی نشانی مراد ہے. لیکن اکثر مفسرین فرمانے کہ اس نشانی تو مراد قیامت تو پہلے سورج نہ مغرب نی طرفوں طلوع ہونا، کیونکہ قیامت ریا نشانیاں تو بہت ساریاں اتھو آیات و ربک تو مراد قیامت ریا نشانی، قیامت ریا نشانیاں بہت ساریاں، لیکن دا نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیاں کہ وڈیاں وڈیاں آسن. تو انہاں ساریاں نی طرف بھی اشارہ ہو سکنا، لیکن راجے کول یہ کہ چونکہ توبہ نہ دروازہ اس دھڑے بند ہونا جس دھڑے سورج مغرب نی طرفوں طلوع ہونا. اور اس تو بعد روایات اوے کہ 120 سال تک یہ دنیا قائم راسی، لیکن اس وقت کہیں نہیں توبہ قابل قبول نہ ہو سی، اور اس وقت دنیا تے کفر ہی رہ ویسی. جڑے فاسق ہو سن انہوں اگر اپنی معصیت تو بھی توبہ کرنا چاہ سن تو انہوں نے توبہ بھی قابل قبول نہ ہو سی. توبہ نہ دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر دے سن جس دن سورج مغرب نی طرفوں طلوع ہو سی. تو اللہ تعالیٰ اس نی طرف اشارہ کرنے پین کہ او جڑی نشانی آمنی وڈی اس تے انہیں ایمان آنے سن تو اس تو بعد بھی ایمان معتبر نہیں. تو ان جڑیاں وڈیاں نشانیاں انہیں جو ایک توبہ نہ کے نام ہے سورج نہ مغرب نی طرفوں طلوع ہونا، اور زمین چو ایک فرمایا جانور نکل سی صفا پہاڑی چو جڑا اس انگون داندے انگون بیل انگون ہو سی، اور لوگوں نہ گلہ بھی کرے سی گفتگو کرے سی. اور اس نے ذکر تھا قرآن مجید بھی ہوئے 20ویں سپارے تو ای جانور بھی جڑا اس نہ نکلنا بھی قیامت نی وڈی نشانی. بعد یاجوج ماجوج نہ آونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اترنا، امام مہدی نہ آونا، اور ترے وڈے وڈے زمین واقعات ہو سن دھسنے نے. آپ فرمایا پورے علاقے جڑے لوگ زمین ہنجے زندہ لے ویسے دفن ہو ویسے. ایک فرمایا مشرق چوسی خصف، ایک مغرب اور ایک جزیرت العرب. انہیں 3 جائیاں تے لوگ جڑے انہوں زمین نے اندر دھسا دیتے ویسن. تو فرمایا ای بھی قیامت نہیں وڈیاں نشانیاں وچوں نشانی ہو سی، دھواں نکل سی، اس دھوئیاں بھی قیامت نہیں وڈیاں نشانیاں چو. تو ان مختلف نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وڈیاں فرمائیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں علامات بھی بہت ان قیامت رہی ہیں، لیکن وڈیاں نشانیاں ان ترے ونج۔ تو فرمایا ان لوگ کہڑے انتظار چن، فرشتہ نے آمد رہے انتظار موت نہ ٹائم، او یا تی ربک، یا ان رب نے آمد رہے انتظار چن، یا ان اللہ نے کئی نشانی نے انتظار چن۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن توڑے رب نے نشانی آ گئی، تو لا ینفع نفسا ایمانھا لم تکن آمنت من قبل، جس اس تو پہلے ایمان نہیں آندا ویا انہاں ہن ایمان آننا نفع نہ دے سی۔ جڑے بندہ عذاب تک ہے نا، مشکل گھڑیاں تک ہے نا، تو وہ ایمان گھنا نہ ساریاں گلاں مننے واسطے تیار ہوا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاں زبردستی ایمان جڑا نا اس نے کوئی قیمت نہیں اور کوئی وقت نہیں کہ زبردستی اللہ تعالیٰ کہیں کوئی ایمان انواون، تو اللہ تو ساری دنیا کو ایمان انوا سکنے نو، اس کے مشکل ہے۔ قرآن نے کتنی جگہیں تے فرمایا نے کہ میں اگر جبری تساں اس تے آنی تو میں ان بھی کر سکنا۔ اس تو پہلے بنی اسرائیل نے واقع جڑا اتنے پہاڑ چاہ کے کھلارے نے تو انہیں سارا من نہیں گیا، تو ہر بندہ من گی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مشیت نہیں کہ جبری ایمان نہیں آنا، اختیاری ایمان آنا ایک، اور دوسرا کوئی ویک کے ایمان نہیں آنا کہ میں مشاہدے تو بعد آکھاں کہ ہن میں من گیا، تو مشاہدے تو بعد ایمان نہیں، ایمان بالغیب معتبر ہے۔ تو فرمایا اگر نشانی آ گئی اور نشانی ویک کے ایمان نہ آندا تو وہ ایمان انہاں نفع نہ دے سی انہاں لوگاں جنہاں اس تو پہلے ایمان نہیں آندا، او کسبت فی ایمان خیرہ، یا جنہاں لوگاں اپنے دین اور ایمان نے اندر کوئی نیکی نہیں کی تھی، ہن اگر ان نیکی کرے سن تو وہ نیکی بھی انہاں واسطے قابل قبول نہ ہو سی۔ تو فرمایا نہ تسی اعلان کر دیو انتظروا انا منتظرون، کہ میرے نبی نہ دس دیو کہ تسی بھی انتظار کرو وقت، میں بھی انتظار کرے نا، تسی انتظار کرو عذاب نہیں آمد نے اگر ایمان نہ وڑے نے، میں منتظر ہاں اللہ تعالیٰ جڑے میں نہ وعدے کیتے ہیں انہاں وعدے نہیں تکمیل ہو سی، اور تسی اپنی اکھیاں نال ویکھسو کہ جنہاں لوگاں ایمان نہیں آندا ان اللہ تعالیٰ نے عذاب وچ اور اللہ تعالیٰ نے گرفت وچ کی کون آئے، تو میں بھی منتظر ہاں، تسی بھی انتظار کرو، نتیجہ تساں نے سامنے آوے۔ اگلی آیت وچ ان الذین فرقوا دینہم، اللہ تعالیٰ چونکہ میں کل عرض کیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت نے وقت 5 قسم نے لوگ جزیرۃ العرب نے اندر آباد ہے، یہود و نصارہ اور مجوسی اور صابی حضرت داؤد علیہ السلام نے مننے والے اور مشرکین۔ تو ان جڑے یہود و نصارہ ان وڈے لوگ ہے، وڈا فرقہ ہے اور وڈی جماعت ہے، ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مد مقابل ہے۔ تو انہاں چونکہ صاحب کتاب بھی ہے، لوگوں نے انہاں تے نظر بھی ہے، معتبر بھی ہے، لوگ انہاں کو گلاں پوچھنے بھی ہے، مسئلے مسائل بھی پوچھنے ہے، تو ان زیادہ سبب ہے لوگوں نے گمراہی نہ۔ مکے والے بھی ان راہ تکانے رہنے بھی نہیں، انہاں کو پوچھنے کہ ان مسلمان حقتے ہیں یا اسی حقتے ہیں، تو ان اتھے مکے ون کے بھی بیت اللہ نے اندر ون کے یہودی انہاں آکھا ان کعب ابن اشرف ہو رہی کہ نہیں تسی زیادہ حقتے ہو مشرکاں۔ تو اللہ فرمایا ان اہل کتابن، ان نبیاں مننے والے، ان خدا مننے والے مکے ون کے انہاں کافراں مشرکاں پہنے نہیں تسی ٹھیک ہو، زد نے اندر اور مسلمانوں نے مقابلے نے اندر۔ تو ان لوگ گروہ در گروہ اور فرقے اور جماعتوں میں تقسیم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت انہوں نے بھی مذمت بیان فرمائی کہ جڑے لوگ دین نے اندر تفرقہ پہنے، دین نے اندر گروہ در گروہ اور جماعت در جماعتوں میں تقسیم ہونے، یہ تقسیم اللہ نے ہاں قابل قبول نہیں۔ واقعی جڑی تقسیم ہے اساں علماء لکھا کہ 2 قسم نیاں تقسیماں، ایک ہے عقائد نے اندر، ایک کے اعمال نے اندر افعال نے اندر، یا ایک اس نے اندر اصول نے اندر اور ایک فروع نے اندر۔ تو جڑے اصول نے اختلافات ہیں ان بہت خطرناک، ان بندے ایمان تو کٹ دینے، ان کفر گروانے۔ جڑے تھلے فروعی اختلافات ہیں وہ منع نہیں، کفر نہیں۔ کل پرسوں درس بھی گزرا کہ جڑا امت نے علماء نے اختلاف ہے، حنفی شافی فقہ مالکی، ان کوئی اختلاف نہیں، یہ تو الٹا باعث ہے رحمت ہے اور امت واسطے سہولت ہے۔ تب یہ ہوں ایتا پڑھنی ہے تقلید نہیں مذمت ہے، اور جناب ائمہ نہیں پیچھے ٹرنے والے لوگوں واسطے
کہ ان لوگ بھی ان الذین فرقوا دینہم، تو یہ قرآن تحریف ہے۔ اس فرقو تو مراد عقائد اور اصول نے اندر جڑی تبدیلی اور تفریق ہے اللہ تعالیٰ اس نے اتنے مزمر بیان کرنے پہن۔ اس تو امت نہیں اکثریت، اس تو مراد یہود و نصارہ لکھیں۔ اگر یہود و نصارہ تو انہاں مسلمانوں تے فٹ کرنا، اور جڑی قرآن اور حدیث والی اوے اقتداء اور اتباع اساں کافر والی تقلید پاونا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور قرآن مجید نے ذاتی تفسیر ہے جڑی ممنوع ہے۔ تو ان الذین فرقوا دینہم تو مراد ان لوگ جنہیں اپنے دین نے اندر تفرقے پائے، تفریق کی تھی، یعنی دین نے بنیادی عقائد نے اندر، یہ ہوں یہودن حضرت عزیر اللہ نے بیٹا بنا دیتا، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بیٹا بنا دیتا، اور فرقیاں وچ بھی یہودیاں نالوں بھی ان پہلے نمبر تے عیسائی۔ مفسرین لکھا کہ جتنے انہوں نے فرقے دنیا تے کئی نے فرقے انہاں زیادہ دین تباہ اور برباد کیتا۔ یہود اپنی جائی تے گمراہ، انہیں ہوں جڑے اہل بدعت اور جڑے دین نے اندر اپنی طرف اضافے کرنے انہاں بھی مفسرین نے سایت لکھا کہ ان بھی اسے داخل، کیونکہ انہوں نے بھی جڑے دین نے اندر اضافہ وہ بھی عقائد نال وہیں ٹکرانا، تو جڑے لوگ اہل بدعت اور اہل ضلالت ہیں انہوں نے واسطے بھی یہ آیت ہے کہ جڑے لوگ دین نے اندر تفرقے پاون، اپنی مرضی نہ دین بناون، دین نی شکل تبدیل کرنا، اس نہ حلیہ بدل دیون، تو ان لوگ بھی اس آیت نے زمرے وچ اور اس وعید نے شکار۔ اس تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ میں آج بھی دیہڑی چینجی گیا ہوں تو میں دوستوں نال گل کی تھی کہ بھائی سب تو زیادہ جڑا آسان دین ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہے۔ آپ جڑی سنت دے کے گئے، جڑا طریقہ دے کے گئے، اس تو آسان کوئی عمل بھی نہیں۔ اساں جڑے بنائے ہوئے ہیں مشکل ہے بھائی جناب، وہ اساں بدعت جڑی وہ آسان لگنی، سنت مشکل لگنی، حالانکہ سنت سب تو زیادہ آسان ہے۔ دین نہ کوئی مسئلہ بھی گھس ہو تو اسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سہولت اور آسانی والی چیزاں دیتی ہیں۔ جتنے تکلفات ہیں ان اساں کو بنائے ہوئے ہیں، جتنے بنانے ہیں اتنے مشکل پہ پونے، تو اسلام سادہ بھی ہوئے، آسان بھی ہوئے، اور امت نے ہر طبقے واسطے اس تو یہ تو بندہ موئے پہ ہے تو پوری گاں ذبح کرنی، تو غریب تو گیا نا، اگے علاجے تے پیسے لگ گئے، ہوں 500 بندے ٹکر بھی کھواونا، تو اس نے تو بیڑا گیا۔ یہ مشکل کام ہے، لیکن اسی کرینے ہیں کہ بھائی لوگوں میں چھڑی بستی، اور اسلام تو رہ دیتی ہوئی شریعت نہیں تو رہتا۔ میں سا دسیں تو تساں آنا مولی اور فتوے لا دیا۔ جنازہ اسی پڑھنے ہیں، شریعت نے کیا حکم ہے، بندہ مر گیا اس نے جنازہ پڑھو، جس جنازہ پڑھ کے دا اس تے تعزیت کوئی نہیں۔ اسی وت پیڑے پھوڑی تے وینے نہ منجی چمیونے تو پیڑے وت وینے جنازے تے، وت وینے فیتے تے، وت تری دڑ وینے دعا خیری تے، تو ای مشکل آسان ہے یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل آسان ہے؟ تو سا جنازہ پڑھ کے دا تو سا نہیں تعزیت بھی ہو گئی، تو سا نہیں تسلی بھی ہو گئی، اور تو سا نے ذمہ جڑا حق ہے اپنا میت نا وہ بھی ادا ہو۔ ہوں ایک اور بدعت شروع بھائی جناب جفا لاؤ، جنازہ پہ میت دفن کرنی، جناب یہ ہوں جفا نہیں ہونا، یہ حاضری لگنی پہ ہونی، شناختی کارڈ بھائی میں آیا ہوا۔ اچھا میں ایک دو جگہ تے بندے منع کیتا، انہاں آکھیا اساں کاوڑی تھینے ہو جس نہ مویا پا ایسا می دسو ان منے نہیں بھائی جنازے تے آئے ہے، ہاں تو انہاں نے جیسی اس تو ملنے ہیں بھائی ان وقت منے نہیں بھائی جنازے تے آئے ہوئے، تو دو اپلو زہر ہے، غلط ہے۔ اتنے تو لگاں گے ایک بڑی وڈی فوتکی ہوئی، میں فیتے تے گیا اس ماں کے استاد جی جفے والے کمے تے بریک لواؤ، اے جے موقع دے وقت استاد یاد آنے، میں کہ کیا ہوگا، اس آخر میں سا کچھا تک آئی نے منیاں رتیاں لال ہوئیں، جفا پا کے ترے دھڑے مڑی جڑ نکل گئی، تو اسے آپ مشکل بنایا ہوا۔ ہوں اگر اسی جنازے تو بعد تعزیت نے وجہ تو بندے وت رس پونے، حالانکہ اس نے تعزیت ہو گئی، تعزیت اس نے جس جنازہ نہیں پڑھے کہ بھائی او چلو اس آن کے افسوس کر کے دا اظہار کر کے دا، تو انہیں ہوں سڑیاں شادیاں خوشیاں غمیاں بچے نے جمنے تے اور خوشیاں تے انہوں نے ختنے تے سنتاں تے کہ کچھ اسی پہ کرنے ہیں، مشکلات آپ پڑھائیں ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جی یہود و نصارہ بھی اس زمرے چن، اور ان بھی اہل بدعت بھی، ان الذین فرقوا دینہم،
ان لوگ جنہیں اپنے دین نے اندر تفرقہ پایا اور فرقہ بازی کی تھی وکانو شیعن اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے. شیعن نہ مانا گروہ جماعت جماعتیں میں تقسیم ہو گئے. حضرت میں کدیں پڑھا جی میں نام بھول گیا کہڑے بزرگاں لکھا انہاں کہ بھائی شیعہ آخیا جی قرآن ویکھو سڑا ذکر ہے کہ اسی حضرت ابراہیم نہیں جماعت وچوں ہیں ان من شیعتی لابراہیم کہ حضرت ابراہیم بھی شیعہ ہے تے اسی بھی شیعہ تے اسی تے بڑے پرانے لگے آنے تسی وچ مسلمان نویں آئے ہو. تو انہاں عالم اگو یہ آیت پڑھی انہاں فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا دین جہاں بھی فرقہ پیا تا تسی اس نے بانی اور ان نے شیعہ جنہ دین نے اندر تفرقے بازی کی اور گروہ. اور اسلام میں سب تو پیڑا فرقہ امن بھی ہی پوری تاریخ نہ مطالعہ کرو سب تو زیادہ عبداللہ بن سبا تو ٹرنے والا یہ سسٹم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نظریہ یہ سارا عبداللہ بن سبا والی پالٹی تو یہ امن بھی 100% اے تو دی بھی وینی ان الذین فرقوا دینہم جن لوگاں اپنے دین نے اندر تفرقے پائیں وکانوا شیعن اور ان گروہ در گروہ ہو گئے جماعت در جماعت لست منہم فی شیء اے میرے نبی تساں نہ انہاں نے کوئی سروکار نہیں تسی انہاں تو چھوٹے ڈھکے ہو. انما امرہم الی اللہ انہاں نے معاملہ ہوں اللہ نے سپردے اور جڑا معاملہ اللہ نے سپردے ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون ان جو کچھ بھی کرینے پین اللہ تعالیٰ انہاں پورا باخبر کرے سی اور بدلہ دے باخبر کرنے کا مطلب بدلہ دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.